السلام علیکم، میرا نام زاہد ہے، میں نیکسس اسکولنگ سسٹم سے ہوں۔ آج ہم کلاس 6 کا اسلامیات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سارے بچے ایک کام کریں، بک اوپن کریں۔ تھوڑا سا ہم اسلامیات کو آپ کو سمجھائیں گے کہ بک کس طرح سے ہے۔ ہمارے پاس جو اسلامیات کی بک ہے اس میں سب سے پہلے آپ آ جائیں فہرست کی طرف۔ فہرست میں آپ کے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے باب اول قرآن مجید۔ باب اول میں قرآن مجید کا حفظ بھی ہے، ناظرہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ حفظ و ترجمہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اور باب آتے ہیں، باب دوم، باب سوم، باب چہارم، پنجم۔ ٹوٹل آپ کے پاس 5 باب ہیں۔ 5 باب میں الگ الگ طریقے سے ٹاپک گیون ہے، الگ طریقے سے ہمارے پاس یونٹس گیون ہے۔ تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ڈسکس کریں گے۔ سب سے جو پہلا ٹاپک آپ کے پاس ہے وہ باب اول میں قرآن مجید کا ناظرہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے باب دوم، ہم باب دوم میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہے ہم اس کو آج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات اور عبادات، دیکھو جو پہلا آپ کا چیپٹر ہے اسٹارٹ والا باب دو میں جو پہلا چیپٹر ہے اس میں کیا ہے آپ کے پاس؟ ایمانیات اور عبادات ہے۔ اس میں آپ کے پاس ایمانیات آ رہے ہیں اور عبادات آ رہے ہیں۔ ایمانیات اور عبادات کو ہم کیا کریں گے؟ ڈسکس کریں گے۔ آپ کے پاس پیج نمبر 3 آپ اوپن کریں، اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے ایمانیات و عبادات۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور توحید کے تقاضے۔ اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ایمان کا مفہوم، ایمان کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، تصدیق کرنا، کسی بھی چیز کو حق سمجھ لینا، یقین کر لینا، اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایمان کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس مان لینا، مطلب کسی بھی بات کو تصدیق کر لینا، کسی بھی بات کو مان لینا، اور اللہ تعالیٰ کو یکتا سمجھنا، اکیلا سمجھنا اور کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو وہ کس میں آ جاتا ہے؟ ایمان میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایمان کے 2 شرائط میں آ جاتے ہیں، ایک آتا ہے کلمہ طیبہ میں آپ کے پاس کیا گیون ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا جو ہے آپ کے پاس گیون ہے محمد رسول اللہ۔ آپ کے پاس ایک طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کی جو سب سے پہلی جو شرط ہے ہمارے پاس، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، مطلب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمانیات و عبادات۔ دیکھو اگر ہم کلمہ شریف کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کوئی معبود نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، اس بات پہ ہم مان رہے ہیں، یقین کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ہم اس بات کو مان رہے ہیں۔ مان لینا، تصدیق کرنا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمانیات کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم مان رہے ہیں اس بات کو، ہم تصدیق کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم یقین کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ ایمان ہمارا ہوگا۔ آگے کلمہ شریف میں ہمارے پاس آتا ہے محمد رسول اللہ۔ ہم اس بات کو بھی مان رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔
ہم اس بات کو مان رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں. جب بات کو مان لیتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس ایمان میں آ جاتا ہے. یہ ہمارے ایمان کی سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ ہم کیا کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں. تو اس بات کو مانتے ہیں تو ہمارے پاس ایمان آ جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بات آتی ہے عبادات کی. جب ایمان ہوگا تب عبادات کریں گے, ایمان ہوگا ہی نہیں تو عبادات کہاں سے بات آتی ہے. اس لیے سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس بات کو زبان سے بھی اقرار کرنا لازمی ہے, اور ساتھ ساتھ دل سے تصدیق کرنا بھی لازمی ہے. زبان کے ساتھ زبان سے اقرار کرنا, کہنا لازمی ہے. یہ شرط ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کو پڑھیں, زبان سے اقرار کریں اور زبان سے بھی مان لیں, اور دل سے بھی تصدیق کریں, دل سے بھی اس بات کو مان لیں. یہ دونوں لازمی شرائط میں شامل ہیں, تب آپ ایمان میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں ایمان ہوگا تب عبادت کی بات کریں گے. دیکھو چیپٹر بھی ہمارے اسی طرح سے سب سے پہلے ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو ایمان یہی ہے کہ ہم دلوں اور زبان سے اس بات کو اقرار کریں, تصدیق کریں, مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے زبان و دل سے اس بات کا پختہ یقین و اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہستی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا, اس کو پیدا کرنے اور اس کا انتظام چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. دیکھو ہمارے پاس اللہ پر ایمان لانے کے شرائط میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ سے ہم سیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم نے اس بات کو مان لیا, تصدیق کر لیا, دل سے بھی مان لیا اور زبان سے اقرار بھی کر لیا. اس کے بعد بات آتی ہے جو باتیں ہم شریک سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو عبادت میں شریک نہیں کر رہے. اس نے آسمان بنایا, زمین بنا دیا, چاند و ستارے, جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب کے سب کا مالک اور سب کے سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس بات کو مانتے ہیں, ایمان ہے ہمارا, یہ اقرار ہے. اللہ پر ایمان لانے کی شرط میں یہ بھی شامل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اور باقی جتنے بھی کائنات میں چیزیں موجود ہیں وہ سب کے بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. تو وہ تمام باتوں کو مان لینا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. ان تمام باتوں کو مانو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں باری تعالیٰ کے عقلی ثبوت, جو عقلی ثبوت ہے اس میں آتا ہے نمبر 1, اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی. اس بات پہ اگر ہم غور کریں, دیکھیں تو کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی. معمولی چیزوں مثلا کاغذ ہو, پینسل ہو, میز ہو, کرسی ہو, کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے. تو پھر اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ کائنات ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. کوئی بھی چیز جب بنتی ہے, تیار ہوتی ہے, تو وہ معمولی سی چیز بھی ہو, وہ سب کو بنانے والا کوئی نہ کوئی لازمی طور پر ہوگا. تو تمام اس بڑی کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس نے وہ ساری چیزوں کو بنایا ہے, وہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. کائنات دوسرا جو ہے عقلی ثبوت, عقل سے ثبوت دے رہے ہیں. کائنات کے نظام پر غور کریں تو ہر شے میں نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے. سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا, چاند ستاروں کی گردش, دن رات کے بدلتے رہنا, ہواؤں کا چلنا, موسم کی تبدیلی, اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا بلکہ یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. تیسری وجہ یہ ہے ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کو دیکھنے کی ہمیں صلاحیت اور وسائل رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے محدود وسائل اور محدود صلاحیتوں کی بنا پر بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں, تاہم ان کا وجود تو بہرحال مسلم ہے. جس طرح مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم موجود ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا, اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ہے مگر ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. عقلی ثبوت میں بہت ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. عقلی ثبوت میں یہ بات بھی آتی ہے, ایسی بہت ساری چیزیں ہم ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس کے بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اس بات پہ ہمارا ایمان ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم نہیں دیکھتے لیکن وہ موجود ہیں, تو ہم کہتے ہیں وہ تمام چیزوں کو بنانے والا ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ
نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمیں اس بات پہ ایمان ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ عقلی ثبوت میں بات آتی ہے. دوسری بات، ایک اور ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے. ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ بات ہم ڈسکس کریں گے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بہت سے تقاضے، مثلا اسے واحد لا شریک ماننا. اب اس تقاضے میں کیا آتا ہے؟ اس کو لا شریک ماننا. اللہ کو کیا ماننا؟ لا شریک ماننا، مطلب اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس بات کو سب سے پہلے ہمارے ایمان کی شرط ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. وہ لا شریک ہے اور وہ اکیلا ہے، یکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ یکتا ہے، اکیلا ہے. لا شریک ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے. یہ ایمان کے تقاضے میں سب سے پہلی کنڈیشن ہے، پہلا شرط ہے. یعنی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. نہ ذات میں نہ صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، مطلب نہ ذات میں نہ صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ یکتا ہے اور اس کو اور کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ قرار دیا جائے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہی نہیں ہے، کوئی بھی چیز شریک نہیں ہے. نہ ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یکتا ہے اور یکتا رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اور کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ قرار دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمایا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا ترجمہ ہے وہ اللہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کسی سے پیدا ہوا ہے. وہ یکتا ہے، نہ ہی اس کسی سے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مزید فرمایا ہے مزید لیس کمثلہ شیء، ترجمہ اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے. نمبر 2، صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے. تمام عبادتیں صرف اسی رب کے لیے مخصوص ہیں. اب عبادت کی بات آتی ہے. دیکھو ایمان ہم لا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. عبادت میں بھی صرف ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ایمان ہے ہمارا، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. عبادت بھی ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کرتے ہیں. وہ عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. سورہ بقرہ کی آیات ہے. ترجمہ، اور لوگوں تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. ترجمہ، اور لوگوں تمہارا معبود صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھو یہاں ترجمے میں یہ گیون ہے کہ اور لوگوں، اللہ لوگوں سے مخاطب ہے. یہاں صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، سارے لوگ، جتنے بھی لوگ اللہ نے پیدا کیے تخلیق کی، ان سب سے مخاطب ہو کے اللہ سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں کہ اور لوگوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، اے انسانوں، اے لوگوں، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اس کے سوائے کوئی تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کا مطلب ہے عبادت کے لائق، اور اس کو عبادت، جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ذات ہے. وہ ہے کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تیسری کنڈیشن یہاں لکھا ہوا ہے اتحاد کا حقدار صرف اسی کو سمجھا جائے. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی. ہر معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے. تمام نعمتوں کا دینے والا صرف وہی ذات ہے، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنا جائے. جتنی بھی نعمتیں دی وہ سب اللہ نے دی ہے، تو ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے تمام مشکلات اور مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے. قادر متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے. مشکلات میں اسی سے مدد طلب کی جائے. اگر کسی اور سے مدد حاصل ہو تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مدد
जाना जाए, जैसे कि सूरह फातिहा की आयत में मौजूद है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरह फातिहा में फरमान है अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ये हमारा ईमान है कि हम कहते हैं कि हम इबादत भी अल्लाह की करते हैं और मदद भी अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, और जितनी भी इमदाद हमारे पास आ जाती है, मदद आ जाता है, वो सब अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है। तो सब सूरह फातिहा में मौजूद है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। एक और टॉपिक आता है तौहीद पर ईमान के समरात। अब तौहीद पर ईमान के समरात में लिखा हुआ है अल्लाह ताला पर ईमान रखने के समरात दर्जा झेल है। नंबर 1, जब आप इन तमाम बातों को मानोगे, समरात से मुराद ये आ रहा है कि आप जितनी भी बातें हमने की हैं कि अल्लाह ला शरीक है, यकता है, इसके साथ कोई शरीक नहीं, वो इबादत के लायक है, इसके अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, नहीं किया जाता, और वो क्या है इबादत, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। कायनात के बनाने वाले ज़ात अल्लाह ताला की इन तमाम बातों को मानते हैं और इबादत भी कर रहे होते हैं, साथ साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। तो इसके बाद जो है हमें इसके बाद जो समानात मिलेंगे ईमान के, वो ये है जन्नत का वादा। अल्लाह ने जन्नत का वादा किया, जब आप अल्लाह ताला पर ईमान लाओगे, उसी की इबादत करोगे, जन्नत का वादा अक़ीदत तौहीद और रिसालत पर कायम रहने वालों के लिए है। अक़ीदत तौहीद और रिसालत पर कायम रहने वालों के लिए जन्नत का वादा मौजूद है। मतलब ये हुआ कि आपका ये अक़ीदा होना चाहिए कि तौहीद से मुराद अल्लाह ला शरीक है, और इसके अलावा रिसालत से मुराद अल्लाह ताला के जो नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आखिरी नबी हैं। जब आपको इस बात पे यकीन है तो आप जन्नत के वादे के मुस्तहिक हैं, आप उस जन्नत के वादे में शामिल हैं। दूसरी जो बात आती है, अल्लाह ताला को एक मानने वाले कभी मुश्किलात और मसाइल से नहीं घबराते। मुश्किलें आती हैं, मुसीबत आता है, परेशानियां आती हैं, लेकिन वो उससे घबराते नहीं, वो डरते नहीं, वो पीछे नहीं हटते। इसलिए वो अपना हकीकी मुश्किल कुशा, जो हकीकी मुश्किल कुशा है और आजत रवा है, वो सिर्फ अल्लाह ताला को समझते हैं। वो जानते हैं कि हमारे जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, जितनी भी मुसीबतें हम पर नाजिल हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों को दूर करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ हकीकी तौर पर मुश्किल कुशा कौन है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और अपनी मुश्किलात के हल के लिए दूसरों के मोहताज नहीं होते, वो किसी का मोहताज नहीं है। उन्हें अल्लाह ताला के दर के सिवा किसी पर नहीं झुकना पड़ता, वो किसी और दर पर झुकते नहीं हैं, मदद मांगते नहीं, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से मदद मांगते हैं, क्योंकि उनका ईमान है कि मदद करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की है। तीसरा जो है आपके पास आता है, अकीदत तौहीद को मानने वाले कनाअत पसंद और पुरसुकून होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? पुरसुकून होते हैं, और हर मामले में अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा करने वाले होते हैं। वो हर बात पे अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, सब्र करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं कि जो कुछ है अल्लाह ताला की तरफ से है, और इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला जो है हल करेगा। अल्लाह ताला को एक मानने वाले मिल्लत वाहिदा यानी एक बरादरी बन जाते हैं। इनमें इत्तेहाद और मसावात और अखुवत जैसी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं, उनके अंदर मसावात पैदा हो जाता है और दूसरी बहुत सारी खूबियाँ पैदा हो जाती हैं जब वो अल्लाह पे ईमान लाते हैं। ये पूरा हमारे पास चैप्टर है अल्लाह ताला पर ईमान लाने का, ईमान व इबादत में आता है। ये तमाम बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं ईमानियात व इबादत की। ईमानियात से मुराद ये है कि आप ईमान लाएं, मान लें, तस्दीक करें कि ज़ात रब ताला अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो यकता है, वो ला शरीक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, और वही इबादत के लायक है। और जितनी भी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं वो कायनात में मौजूद हैं, हम तमाम चीज़ों के मालिक अल्लाह की ज़ात है। सूरज हो, चाँद हो, सितारे हो, हम सब हों, उन सब को बनाने वाली ज़ात अल्लाह के। इस बात में हम ईमान लाते हैं, यकीन है, हमारा पुख्ता यकीन है, हम ज़बान से इकरार करते हैं और दिल से हमें तस्दीक है, तो हम कहते हैं कि इस तमाम चीज़ों का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है, और हम उसी की इबादत करते हैं। और जब हम उसकी ईमान भी हमारा होगा और हम इबादत भी कर रहे होंगे, तो इसके बाद अल्लाह ने अपने जो है जन्नत का वादा हमसे किया है। जन्नत का वादा उन तमाम लोगों के लिए किया है जो तौहीद और रिसालत पर ईमान लाते हैं और वो आखिरत पर ईमान लाते हैं और अल्लाह को यकता समझते हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझते हैं। उन तमाम
یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان یعنی توحید کے تقاضے کیا کیا ہیں ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اب ہم بات کریں گے مشق کی جو ہمارے پاس پیج نمبر ہے 6. پیج نمبر 6 میں مشق ہے. پہلا سوال لکھا ہوا ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں. اب آپ کو کیا کرنا ہے تمام سوالات کے جواب کو تحریر کرنا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے آپ لوگ روز پہ اور اس پہ نام ڈرا کرو گے بہت بہترین طریقے سے چیپٹر کا نام لکھو گے ایمانیات و عبادات اور اس کے بعد جو ہے پیج نمبر 6 میں جو مشق ہے کوسچن نمبر 1 2 3 جتنے بھی کوسچن ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ان تمام کے تمام کوسچن کو وہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے تمام سوالات کو سالو کرنا ہے حل کرنا ہے. درج ذیل سوالات کی تفصیلی جواب دیں. میں سوال کو ذرا پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. نمبر 1 ہے ایمانیات سے کیا مراد ہے. ایمانیات سے کیا مراد ہے دیکھو بیٹا جو بک میں موجود ہے وہ تمام باتیں آپ جانتے ہیں. آپ اپنے گھر میں اپنے فیملی ممبر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اسلامیات ہے جس میں سارے مسلمان ہیں ہم ایک دوسرے کو اسلامیات کی بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہے تو آپ اپنے والدین سے بھی پوچھ سکتے ہیں ایمانیات کے بارے میں جو باتیں وہ آپ کو سمجھائیں گے بتائیں گے. آپ دوسری بکس بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. یعنی جو باتیں آپ کو آتی ہیں آپ کیا کریں گے ان تمام باتوں کو لکھو گے. جو چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں وہ تمام کو آپ کو کیا کرنا ہے لکھنا ہے. کاپی پیسٹ نہیں کرنا. آپ کو جو ہے پیچھے سے آنسر کوسچن کے جو آنسر ہے وہ دیکھ کے نشان لگا کے وہ والا کام نہیں کرنا. نیز اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے تو آپ اس سوال کو بھی سالو کرو گے اپنے ورڈ میں سالو کرنا. ایک بار پڑھ لینا پورے چیپٹر کو اور اس لیکچر کو بھی سنتے رہنا اور اپنے والدین سے بھی آپ جو ہے پوچھتے رہنا ایمانیات اور عبادات کے بارے میں. پھر آرام سے بیٹھ کے آپ ان تمام سوالوں کے جواب کو اپنے الفاظ میں کیا کرو گے تحریر کرو گے لوز شیٹ پہ. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے وجود باری تعالیٰ کے عقلی ثبوت کیا ہو سکتے ہیں بیان کریں. جو عقلی ثبوت ہیں وہ آپ کی بک میں بھی موجود ہیں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور آپ جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان تمام باتوں کا کنکلوژن کر کے آپ کیا کریں گے اس کو اپنے ورڈ میں لکھو گے. میں بار بار اس بات پہ زیادہ زور دے رہا ہوں فوکس کر رہا ہوں. آپ خود لکھو گے جو بھی چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں دماغ میں موجود ہوں گی ان تمام کو آپ کیا کرو گے رائٹ ڈاؤن کرو گے لوز شیٹ پہ. ٹھیک ہے. پیچھے سے آنسر پہ نشان لگا کے وہ والا کام نہیں کرنا. تیسرا آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں کیا کیا تقاضے ہو سکتے ہیں اس کو کرنا. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے ثمرات بیان کریں. نیز عملی زندگی میں اس کے اثرات قلم بند کریں. جو باتیں آپ بھی سیکھ چکی ہیں سب کو آپ کو کیا کرنا ہے لکھنا ہے. نمبر 5 کائنات اتفاقی طور پر وجود بھی نہیں آئی دلائل سے ثابت کریں. آپ اس ٹاپک کو بہت اچھی طریقے سے پڑھیں سمجھیں کہ کائنات جو ہے اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آئی. اس کا وجود کائنات کے بنانے والا کوئی ذات لازمی طور پر ہے. وہ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کو آپ دلائل سے ثابت کریں گے بتائیں گے. نمبر 2 سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. ایمان سے کیا مراد ہے. اگر کائنات میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو کیا ہوتا. اب دیکھو یہ بات میں بالکل پورے لیکچر میں ڈسکس نہیں کی لیکن آپ کو کیا کرنا ہے سوچنا ہے دماغ لگانا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا کائنات کے ساتھ. مندرجہ ذیل آیات کے حوالے سے بندے کے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وضاحت کیجیے اور اس بات پہ جو آیات آپ کے پاس یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی جو آیات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آپ اس کو کیا کریں گے ڈیٹیل میں وضاحت کے ساتھ بتاؤ گے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اپنے ورڈ میں لکھو گے. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 کوسچن ہے عقیدہ توحید کی ایمان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں مختصر تحریر کریں مختصر بتا دیں. نمبر 5 اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے کوئی سے 2 عقلی دلائل تحریر کریں. عقلی دلائل آپ کو بتانا ہے. کچھ دلائل ایسی ہوتی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہوتی ہیں احادیث مبارکہ میں موجود ہوتی ہیں. عقلی دلائل ہیں جو عقل سے ثابت ہوں گی. وہ باتیں جو میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ اس کو لکھو گے تحریر کرو گے. پھر آپ کو تیسرا سوال ہے کالی جگہ پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. 5 کالی جگہ ہیں. یہ کالی جگہ آپ جب چیپٹر کو پورا پڑھو گے تو آپ کو سارے کے سارے فلنگ دی بلینکس بھی مل جائیں گے. نمبر پیج نمبر آپ کے پاس 7 میں گیون ہے کوسچن نمبر 4 درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں. تو آپ کو صحیح نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. آپ کے 5 کیا کہتے ہیں 5 صحیح جواب درست جواب پر صحیح نشان لگائیں. ٹوٹل کتنے 5 ہیں. اور نمبر 5 والا کوسچن آپ کے پاس یہ ہے عملی کام. عملی کام میں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں
خاص طور پر آپ کو صرف آپ اپنے آپ کو دیکھو گے، جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں رب نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں، ان کی فہرست بنائیں. کیا کریں آپ اس کام کو لازمی طور پر آپ کو کرنا ہے. اس کی کیا کرو گے آپ فہرست بناؤ گے، دیکھو گے اللہ نے آپ کو کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، کان دی ہے، ٹھیک ہے، اور والدین اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، گھر دی ہے، بہت ساری سہولتیں دی ہیں. تو وہ ساری چیزوں کو آپ دیکھو گے، نیز بتائیں کہ نعمتوں کی قدردانی و شکر گزاری آپ کیسے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھو گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، یہ بھی بتانا ہے ساتھ میں آپ اس کا شکر کس طرح سے، اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح سے ادا کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں تو آپ اس کا شکر کس طرح سے ادا کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ورڈ میں جو دماغ میں آئے، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ساری باتیں لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے، دوسروں سے پوچھیں اور سیکھیں. اور نمبر 2 جو عملی کام ہے، ایک چارٹ بنائیں جس پر اللہ تعالیٰ کے نام بمعنی خوش خط درج کریں. آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کے ٹوٹل نام لکھنے، 99 جو نیم ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کو کیا کریں گے، آپ کو کیا کریں خوش خط درج ہوں، یعنی آپ کیا کریں گے اس کو بہت بہترین طریقے سے لکھو گے اور ساتھ ساتھ اس کے میننگ بھی لکھو گے. 99 نیم ٹوٹل گیون ہے تو آپ کیا کریں اس میں سے کچھ بھی نام لکھ لیں، آپ 10 لکھ لیں، 20 لکھ لیں. اگر 99 پورے نام لکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کو لکھیں اور اچھی طریقے سے لکھنے کے بعد آپ کو ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی، آپ بیٹا دیکھ سکتے ہیں گھر میں بہت ساری بکس موجود ہوتی ہیں. آپ والدین سے ڈسکس کریں، بات کریں، ان سے پوچھیں. اب گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب سے پوچھ لیا کریں. پھر اس کے بعد اسے جماعت میں آویزہ کریں گے انشاءاللہ. جب آپ سارے کام کو کرو گے یا چارٹ میں بنانا چاہتے ہو تو بہت اچھا، چارٹ لکھا ہوا ہے تو آپ چارٹ پہ بنا دیں اور پیارے طریقے سے چارٹ پہ بنانے کے بعد آپ لکھو گے. پھر ہم کیا کریں گے، اس کو کلاس میں انشاءاللہ آویزہ کریں گے، مطلب لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں. پہلا چیپٹر آپ کے پاس ہو گیا ہے اسلامیات کا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکا ہے ساری باتیں. اللہ حافظ بیٹا.